بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو اصول فقہ میں اوامر کے بیان میں تھی۔ اوامر کے باب میں مصنف نے مبحث ثالث تقسیمات واجب کے بارے میں ذکر فرمائی، تو مفصل مباحث اس کے بارے میں گزر چکے۔ من جملہ مسائل میں سے کہ جن کا تعلق ہیئت امر کے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ آیا جو شارع کی جانب سے ایک چیز کے ادا کا جو امر ہے وہی امر قضا کے بارے میں بھی ہے یا نہ قضا کے لیے امر جدید کی ضرورت ہے۔ دوسرے لفظوں میں قضا تابع ادا ہے، یعنی یہی کہ شارع نے ہمیں امر کیا کہ فلاں کام کو انجام دو، اگر ہم اس کو وقت کے اندر انجام نہیں دے سکے تو اس کو وقت کے بعد انجام دینا ہے۔ یہ جو وقت کے بعد آپ انجام دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں قضا۔ تو بحث یہ ہے کہ قضا کے لیے ایک نئے امر کی ضرورت ہے یا وہی امر کافی ہے کہ جو ادا کے بارے میں تھا۔ یہ عنوان بحث ہے کہ اب اس کی توضیحات عرض کریں گے۔ اچھا، سب سے پہلے اس نقطے کو سمجھیں کہ یہ جو ہماری گفتگو ہے، بحث ہے، یہ واجب موقت کے متفرعات میں سے ہے، کیونکہ واجب موقت اس کے بارے میں قضا کا تصور ہو سکتا ہے۔ مثلا ایک بندے نے ایک واجب کو اپنے وقت میں انجام نہیں دیا، اب وقت کے بعد جب اس کا تدارک کرتا ہے، دوبارہ اس کو انجام دیتا ہے، تو اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ قضا کہتے ہیں۔ یہاں پر بحث ہے کہ قضا تابع ادا ہے یا نہیں۔ وہ بحث کو اچھے طریقے سے سمجھنے کے لیے اس نقطے پر غور کریں۔ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، ایک واجب موقت ہے اور مکلف اس واجب موقت کو اس کے وقت میں انجام نہیں دیتا۔ وہ جو اس واجب موقت کا وقت ہے اس وقت میں اس واجب کو انجام نہیں دے پاتا۔ اچھا، واجب کو وقت میں انجام نہیں دے پاتا یا تو اس وجہ سے کہ مثلا اس امر کو اس نے عمدن جان بوجھ کے چھوڑ دیا ہے، یا اس وجہ سے مثلا کہ اس نے وقت میں اس واجب کو انجام تو دیا تھا لیکن غلط طریقے سے انجام دیا تھا، فاسد تھا، وہ عمل درست نہیں تھا۔ ایسے ہو سکتا ہے انسان ایک واجب کو اپنے وقت میں انجام نہیں دے پاتا۔ اب یہاں پر بس یہ ہے، مثلا جیسے نماز یومیہ کو اپنے وقت میں اس نے انجام نہیں دیا، خارج وقت میں کیا کرنا چاہتا ہے؟ اس نماز کا تدارک کرنا چاہتا ہے۔ تو اب یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ خارج وقت میں اس واجب کا تدارک قانون کے مطابق ہے یا قانون کے مطابق نہیں ہے؟ دوسرے لفظوں میں خارج وقت میں اس واجب موقت کا جبران اور تدارک طب کے قاعدہ ہے۔ طب کے قاعدہ یعنی کیا؟ یعنی یہی کہ خدا نے آپ کو کہا تھا کہ اس واجب کو فلاں وقت میں انجام دے، وہی امر کافی ہے اس نقطے کے لیے کہ آپ اس کو خارج وقت میں انجام دیں، یا نہ وہی دلیل کافی نہیں ہے، بلکہ اس بات کے لیے کہ خارج وقت میں آپ نے اس واجب کو انجام دینا ہے دلیل جدید کی ضرورت ہے۔ یہ بحث ہے ہماری یہاں پر۔ قضا کے لیے امر جدید کا ہونا ضروری ہے یا وہی اس واجب موقت کا جو امر تھا وہی کفایت کرتا ہے؟
جداگانہ پھر دوسرے امر کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات ہے ہمارے یہاں پر۔ اچھا، محل لباس کو بھی اور زیادہ منقع اور صاف و شفاف بیان کرنے کے لیے یوں عرض کرتے ہیں، کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ دلیل خاص کے ذریعے سے ثابت ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے اگر ایک واجب کو وقت میں انجام نہیں دیا تو اس کے بعد وہ دیگہ آپ کے ہاتھوں سے چھوٹ گیا، اس کا تدارک اور جبران نہیں ہو سکتا۔ کبھی کبھار دلیل خاص سے ایسے پتہ چلتا ہے کہ اگر وقت میں انجام دیا تو ٹھیک ہے، اگر وقت میں انجام نہیں دیا تو قضا نہیں ہے اس کی۔ کبھی کبھار دلیل خاص کے ذریعے سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر وقت میں انجام نہیں دیا تو خارج وقت میں اس کو انجام دو۔ اگر دلیل خاص کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہو جائے اس صورت میں تو مطلب روشن ہے، یہاں پر تو بحث نہیں ہے۔ اگر دلیل خاص کے ذریعے سے پتہ چلے کہ اس واجب کی قضا نہیں ہے تو مطلب روشن ہے۔ دلیل خاص کے ذریعے سے پتہ چل جائے کہ اس واجب کے لیے مثلا قضا ہے تو بھی مطلب روشن ہے۔ انما الاشکال اس صورت میں کہ جہاں پر ہمارے پاس دلیل خاص نہیں ہے، کہ ہمیں پتہ چلے کہ آیا اس واجب موقت کی جو وقت میں ہم نے ادا نہیں کیا اس کی قضا ہے یا نہیں ہے، دلیل خاص نہیں ہے۔ ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ فرماتے علماء کے درمیان 3 اقوال ہے۔ قول اول یہ ہے کہ قضا تابع ادا ہے، یعنی امر جدید کی ضرورت نہیں ہے، یہی کہ شارع نے جو کہا تھا کہ اس امر کو انجام دو فلاں وقت میں، اگر آپ اس کو فلاں وقت میں انجام نہیں دے سکے تو وہ امر آپ کی گردن پر ہے، آپ کو خارج وقت میں انجام دینا ہے، جداگانہ دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ قول دوم یہ کہ نہ، تابع نہیں ہے، اگر شارع کی جانب سے کوئی دلیل خاص نہیں ہے کہ آپ نے اس کی قضا کرنی ہے تو پھر آپ پر قضا واجب نہیں ہے۔ قول سوم میں تفصیل ہے۔ قول سوم میں تفصیل یہ ہے، واجب موقت کے اندر یہ جو وقت کی تعیین ہے یہ اگر دلیل متصل کے ذریعے سے سمجھ میں آ رہی ہے تو اس صورت میں قضا فرماتے ہیں کہ ادا کتابیں نہیں ہے۔ مثلا مولا کہتا ہے سوم یوم الجمعہ، اب اسی ایک دلیل کے اندر وجوب کا بھی پتہ چل رہا ہے کہ روزہ آپ پر واجب ہے، اور آپ کو یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ روزہ مثلا جمعے کے دن واجب ہے۔ اگر توقیت دلیل متصل کی شکل میں ہے تو اس صورت میں قضا تابع ادا نہیں ہے، اور اگر دلیل منفصل کی شکل میں ہو، توقیت وقت دلیل منفصل کے ذریعے سے معلوم ہو، مثلا ایک مرتبہ شارع نے کہا سوم روزہ رکھو، پھر بعد میں دوسرے دلیل مستقل میں شارع کہتا ہے کہ اجعل صومک یوم الجمعہ، اب یہاں پر توقیت اور وقت دلیل منفصل کے ذریعے سے معلوم ہو رہا ہے۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں اگر اس طریقے سے ہو کہ توقیت اور وقت دلیل مستقل کے ذریعے سے ہو تو یہاں پر قضا تابع ادا ہے۔ پس یہ 3 اقوال ہو گئے۔ اچھا دیکھیں اصل مطلب میں سر مطلب کیا ہے، نقطہ کیا ہے کہ یہ بحث اصلاً کیوں ہو رہی ہے۔ عزیز من، سر مطلب یہ نقطہ ہے کہ واجب موقت میں شارع کی جانب سے وحدت مطلوب ہے یا تعدد مطلوب ہے۔ اگر آپ احراز کر لیں کہ تعدد مطلوب ہے اس صورت میں قضا تابع ادا ہے، اور اگر آپ ثابت کر لیں کہ واجب موقت میں وحدت مطلوب ہے تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ قضا تابع ادا نہیں ہے۔ یہ اصل نقطہ ہے۔ اچھا اس کی وضاحت تھوڑی کروں، یعنی کیا؟ یعنی یہ مثلا مولا جب کہتا ہے سوم یوم الجمعہ تو ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ مطلوب و غرض مولا کیا ہے؟
آیا ایک چیز ہے یا دو چیزیں ہیں؟ اگر آپ کہیں دو چیزیں ہیں، یعنی شارع کی نظر میں دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ روزہ رکھو اور دوسری غرض یہ ہے کہ روزے کو جمعے کے دن رکھو. دو مطلب ہے شارع کے، ایک روزہ رکھنا بھی شارع کے لیے مطلوب ہے اور دوسرا یہ کہ جمعے کے دن بھی روزہ رکھنا مقصود ہے. یہ دو مطلب ہے. اگر تعدد مطلوب آپ ثابت کرتے ہیں تو اس صورت میں اگر جمعے کے دن آپ روزہ نہیں رکھ پائے، یعنی ایک مطلوب حاصل نہیں ہو سکا، لیکن مطلوب دوم تو حاصل ہو سکتا ہے، بعد میں آپ روزہ رکھیں. اس اعتبار سے اگر ہم اس نقطے کو ثابت کر لیں کہ واجب موقت میں تعدد مطلوب ہے تو اس صورت میں قضا تابع ادا ہے. اور اگر ہم کہیں کہ نہ سم یوم الجمعہ میں شارع کا مطلوب فقط ایک چیز ہے، وہ مطلوب یہ ہے کہ روزہ رکھو وہ بھی جمعے کے دن، ان دونوں چیزوں کو ملا کر مطلوب واحد متحقق ہوتا ہے. یعنی شارع کا ایک مطلوب ہے کہ جس کے دو جز ہیں، ایک روزہ اور ایک جمعے کا دن، یہ دونوں ملا کر مطلوب واحد کو تشکیل دیتے ہیں. لہذا اگر ایک جز ختم ہو جاتا ہے تو اصلاً دوسرے جز کی پھر جگہ نہیں رہتی. سمجھ میں آیا؟ یہ ہو جائے گا مطلوب واحد. کس چیز کو سمجھ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ جو افراد کہتے ہیں کہ قضا تابع ادا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اوامر موقت سے، واجبات موقت سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ شارع کے دو مطلوب ہیں، ایک یہ ہے کہ روزہ رکھنا، ایک یہ ہے کہ جمعے کے دن رکھنا. خوب اگر زمان آپ سے فوت ہو جاتا ہے تو دوسرا مطلب تو ابھی تک آپ کی گردن پر ہے. جبکہ وہ افراد جو کہ کہتے ہیں کہ قضا تابع ادا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہ مطلوب واحد ہے. کس نے کہا کہ دو مطلوب ہے؟ مطلوب واحد ہے. لہذا اگر اس وقت کے اندر آپ اس واجب کو انجام نہیں دے سکتے تو دیگه نوبتش گذشت، وقت نکل گیا. تیسرا قول جو کہہ رہا ہے کہ اگر توقیت دلیل متصل کے ذریعے سے ہو تو وہاں پر دلیل مطلوب واحد کو بیان کر رہی ہے، اور اگر توقیت دلیل منفصل کے ذریعے سے ہو تو وہاں پر تعدد مطلوب ہے. اس اعتبار سے کہتے ہیں. آغا مظفر خدا آپ پر رحمت کرے، آپ کی نگاہ کیا ہے؟ آغا مظفر کہتے ہیں کہ ظاہر واجبات موقت، جو واجبات موقت کے جو دلائل ہیں ان کا ظہور یہ ہے کہ بابا مطلوب واحد ہے، تعدد مطلوب نہیں ہے. شارع یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ میں آپ سے دو چیزیں مانگ رہا ہوں، نہ، ایک چیز ہے جس کے دو جز ہیں. ہم روزے نہیں خام، ہم روز جمعے نہیں خام. اگر یہ نہیں ہے تو دیگه پھر روزہ نہیں ہے. درست ہے؟ ظاہر دلائل واجبات موقت یہی نکتہ ہے، یہ ہے ظاہر. مگر یہ کہ دلیل خارجی سے پتا چلے کہ یہاں پر تعدد مطلوب ہے، دلیل خارجی سے پتا چلے یعنی قضا کے لیے ایک امر جدید آ جائے، وہ تو پھر مال لباس نہیں ہے. یہ اصل باس ہے. دیکھیں اس کو عبارت میں بھی کچھ توضیحات عرض کرتے. اصل باس یہی نکتہ ہے. هل یتبع القضاء الاداء، کیا قضا ادا کے تابع ہے؟ کہ اس کو کھولیں گے خود ہی. مما یتفرع عادتا علی البحث عن الموقت مسألۃ تبعیت القضاء للاداء. مسألۃ فاعل یتفرع کے لیے فرماتے ان مباحث میں سے کہ جو عادتاً معمولاً واجب موقت کے بحث پر متفرع ہے، ایک مسئلہ یہ ہے کہ قضا تابع ادا ہے یا نہیں. وہی من مباحث الالفاظ. خب یہ صیغہ امر، ہیئت امر کے مباحث میں سے. وَتَدْخُلُ فِي بَابِ الْأَوَامِرِ،
بعض اوامر میں یہ شامل ہے. اچھا بعض اوامر میں شامل ہے تو جو اوامر کے بارے میں صیغہ افعل کے بارے میں مباحث تھے وہ تو آپ نے پہلے ذکر کیے تھے. تو یہاں پر اس بات کو کیوں مؤخر کیا تقسیمات واجب کے بعد؟ فرماتے ہیں بات آپ کی درست ہے، اس کو مباحث دوم میں داخل کرنا چاہیے تھا، نہ کہ مباحث سوم کے آخر میں. لیکن وَلَٰكِنْ أُخِّرَ ذِكْرُهَا إِلَى الْخَاتِمَةِ، لیکن اس بحث کا، اس مسئلے کا ذکر خاتمے تک مؤخر کیا گیا، جبکہ مَعَ أَنَّ مِنْ حَقِّهَا أَن تُذْكَرَ قَبْلَهَا، جبکہ اس مسئلے کا حق یہ تھا کہ اس خاتمے سے پہلے بیان ہوتا، یعنی مباحث دوم میں بیان ہوتا، یعنی صیغہ امر کے مباحث میں بیان ہوتا. حق تو یہ تھا لیکن مؤخر کیا کیوں؟ وَلَٰكِنْ أُخِّرَ لِأَنَّهَا كَمَا قُلْنَا مِنْ فُرُوعِ بَحْثِ الْمُوَقَّتِ عَادَةً، کیونکہ آگا یہ مسئلہ جیسے کہ ہم نے بیان کیا اوپر ابھی کہ واجب موقت کے فروعات میں سے ہے. تو اب خاتمے میں ہم لوگوں نے جب تک واجب موقت وغیرہ کی بحث نہیں کی تھی تو اس بات کو کیسے بیان کرتے، اس وجہ سے اس کو تھوڑا سا مؤخر کیا. فنقولو، کہ ابھی بات کو بیان کریں، ان الموقت قد یفوت فی وقت ہی، واجب موقت کبھی کبھار اپنے وقت میں فوت ہو جاتا ہے. اما لے ترک ہی، وقت میں کیوں فوت ہوتا ہے، وقت میں کیوں انجام نہیں دیا؟ اس لیے یا تو اس کو ترک کیا گیا یعنی اس کو انجام نہیں دیا گیا. ان عذرن، کسی عذر کی وجہ سے ترک ہوا ہے، مثلا نیند آ گئی، مثلا بھول گیا، مثلا اس کو مجبور کیا گیا، ایسے ہو سکتا ہے نا کہ وقت میں وہ واجب ترک ہو جائے. او ان عمدن و اختیارن، یا وہ ترک ہوا ہے اپنے وقت میں جان بوجھ کر اس نے چھوڑ دیا. ان الموقد قد یفوت فی وقت ہی، اما لے ترک ہی، یا تو کو اصلا انجام نہیں دیا جاتا، وہ اما لے فساد ہی، یا نہ وقت میں انجام تو دیا ہے لیکن باطل تھا. حالا باطل تھا لے عذرن، مثلا مسئلے سے جاہل تھا، او لے غیر عذرن، یا نہ کوئی عذر نہیں تھا، جان بوجھ کے اس کو باطل انجام دیا ہے. بس ایک موقت اپنے وقت میں فوت ہو جائے، فَإِذَا فَاتَ عَلَىٰ أَيِّ نَحْوٍ مِنْ هَٰذِهِ الْأَنْحَاءِ، ان طریقوں میں سے کسی بھی طریقے پر وہ فوت ہو جائے، مثلا اس کو چھوڑ دیا ان عذرن، یا جان بوجھ کے، یا اس کو باطل قرار دیا، فاسد پڑھا، یا لے عذرن یا لے غیر عذرن، یہ مختلف صورتیں تھی نا، کسی بھی صورت میں وہ واجب موقت اپنے وقت میں فوت ہو جاتا ہے، نہیں انجام پاتا. فقد ثبت فی الشریعت وجوب و تدارک بعض الواجبات، آغا شریعت میں یہ امر ثابت ہے کہ بعض واجبات کا تدارک واجب ہے، جبران کرنا واجب ہے. کالصلاۃ والصوم، جیسے نماز اور روزہ. بمعنی تدارک واجب ہے یعنی کیا؟ یہ تدارک سے ہے، واجب ہے بعض واجبات کا تدارک واجب ہے یعنی کیا؟ یعنی یہ بمعنی ان یاتی بہا خارج الوقت، ان بعض واجبات کو انجام دے وقت کے بعد. درست ہے. وَيُسَمَّى هَذَا التَّدَارُكُ قَضَاءً، اس تدارک اور جبران کرنے کو قضا کہتے ہیں. وَهَذَا لَا كَلَامَ فِيهِ، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ بعض واجبات ایسے ہیں. إِلَّا أَنَّ الْأُصُولِيِّينَ اختلفوا فِي أَنَّ وُجُوبَ الْقَضَاءِ هل هو عَلَى مُقْتَضِى الْقَاعِدَةِ، اس نقطے میں اختلاف ہے کہ یہ جو وجوب قضا ہے آیا یہ قاعدے کے مطابق ہے. مقتضی قاعدہ یہی ہے، قاعدے کے مطابق ہے. قاعدے کے مطابق ہے یعنی کیا؟ خود کھول رہے ہیں، بمعنی اس مقتضی قاعدہ کو کھول رہے ہیں. مقتضی قاعدہ ہے، قاعدے کے مطابق ہے یعنی کیا؟ یعنی ایسے کہ ان الامر بالنفس الموقت یدل علی وجوب قضائه اذا فات فی وقتہ، یعنی یہ کہ آغا بذات خود
جو اس موقت کے لیے امر تھا وہی امر دلالت کرتا ہے کہ اس موقت کی قضا واجب ہے اذا فات فی وقت ہی، جب اپنے وقت میں فوت ہو جائے، تو ایسی صورت میں کہیں گے کہ قضا تابع ادا ہے۔ فَيَكُونُ وُجُوبُ الْقَضَاءِ بِنَفْسِ دلیل الادا، تو یہاں پر ہم کہیں گے کہ قضا کا وجوب خود اسی دلیل ادا کی وجہ سے، جو ادا کے لیے دلیل ہے وہی دلالت کرتا ہے کہ قضا بھی واجب ہے۔ اور اس پر عطف ہو رہا ہے، حل هو علی مقتضی القاعدہ او ان القاعدہ لا تقتضی ذالک، یا نہ قاعدہ اس کا تقاضا نہیں کرتا، بل وجوب القضاء یحتاج الی دلیل خاص غیر نفس دلیل الادا، یا آپ کہیں گے کہ نہ، وجوب قضا کے لیے دلیل خاص کی ضرورت ہے، اس دلیل ادا کے علاوہ ایک اور دلیل ہو۔ وفی المسألۃ اقوال ثلاثہ، فرماتے اس مسئلے میں 3 قول ہے۔ قول بالتبعیت مطلقہ، ایک قول ہے کہ نہ، قضا ادا کے تابع ہے مطلقاً، مطلقاً تیسری تفصیل کے مقابلے میں، توقید چاہے دلیل متصل سے معلوم ہو یا منفصل سے، یہ مطلقاً اسی کے مقابلے میں تیسری تفصیل کے مطابق جو تیسرا قول ہوگا۔ وقول بعدمها مطلقہ، دوسرا قول یہ ہے کہ نہ، تابع نہیں ہے مطلقاً۔ تیسرا قول وقول بالتفصیل، یہ بالتفصیل اوپر والے دونوں مطلقاً کا معنی کر رہا ہے۔ وقول بالتفصیل بینما اذا کان الدلیل علی التوقیت متصلا، تیسرا قول تفصیل ہے ان 2 باتوں میں۔ ایک بات یہ کہ جب دلیل جو توقیت پر دلالت کر رہا ہے وہ متصل ہو، مثلا سم یوم الجمعہ، فلا تبعیت، اس صورت میں قضا تابع ادا نہیں ہے۔ وبینما، اس دوسرے بینا کی جو ہے وہ کیا، دوسرا لنگا، وبینما اذا کان منفصلا، یعنی تفصیل ہے جب دلیل متصل ہو یا منفصل ہو۔ اگر منفصل ہو تو فالقضاء تابع للادا، تو اس صورت میں قضا تابع ادا ہے۔ والظاہر، خب یہاں سے بیان کریں کہ منشأ نزاع کیا ہے، سرچشمہ کیا ہے، کیوں جھگڑا ہو رہا ہے۔ فرماتے والظاہر ان منشأ النزاع فی المسئلہ یرجع الى ان المستفاد من التوقیت هو وحدۃ المطلوب او تعددو، آغا ظاہر یہ ہے کہ اس مسئلے میں اس جھگڑے کا جو سرچشمہ ہے پلٹتا ہے اس نقطے کی طرف کہ بھئی توقید سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے، یوم الجمعہ سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے، واجب موقت کے اس معین کرنے سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے، وحدت مطلوب سمجھ میں آ رہا ہے یا تعدد مطلوب۔ وحدت مطلوب یعنی غرض شارع یہ ہے کہ بابا اسی وقت میں یہ واجب انجام پائے، اور یہی مقصد ہے، اگر اس وقت میں نہیں ہوا تو دیکھ غرض شارع محقق نہیں ہو رہی۔ اور تعدد مطلوب کی صورت ہوگی یعنی یہ، یعنی ہم شارع چاہتا ہے پہلی بات یہ کہ اس وقت میں انجام پائے، اور اگر اس وقت میں انجام نہیں پاتا تو بالآخر وجوب صوم، روزہ رکھنا خود مطلوب شارع ہے جدا گانا، یعنی 2 چیزیں ہو جائیں گی۔ ای ان فی الموقت مطلوبا واحدا، آیا واجب موقت میں مطلوب واحد ہے، کہ مطلوب واحد کیا ہوگا، هو الفعل المقید بالوقت بما هو مقید، کہ شارع کا مطلب ہے، شارع کا مقصود ہے کہ وہ فعل کے جو مقید کے وقت کے ساتھ، یہ مقید بما ہوا مقید مطلوب شارع ہے۔ او مطلوبین، یا نہ، 2 مطلوب ہیں، دو مطلوب کیا، 2 مطلوب کیا، وہما ذات الفعل وکونہ واقعا فی وقت معین، ایک مطلوب خود فعل ہے اصل روزہ، اور دوسرا یہ کہ وقت معین میں ہو، یہ ہے منشأ نزاع۔ فعل الاول، اگر کہا جائے کہ نہ مطلوب واحد ہے، اذا فات الامتصال فی الوقت لم یبق طلب بنفس الذات، اگر مطلوب واحد ہو، پہلی صورت میں اگر وقت کے اندر امتصال نہیں ہوا تو برحال اب خود ذات عمل کی نسبت سے طلب ہی باقی نہ میمون ہے۔ فلا بد من فرض امر جدید للقضاء، لہذا ضروری ہے
کہ ایک اور امر آئے جو قضا کو بیان کرے، بالاتیان بالفعل خارج الوقت، کہ فعل کو خارج وقت میں انجام دو، اس کے لیے ایک امر جدید چاہیے۔ لیکن وعلی الثانی، اور اگر کہا جائے کہ نہ تعدد مطلوب ہے تو اس کا معنی یہ ہوگا اذا فات الامتصال فی الوقت، اگر امتصال اور اس واجب کو انجام دینا وقت میں فوت ہو جائے، فإنما فات امتصال عہد الطلبین، تو اس کا معنی یہ کہ دو مطلوبوں میں سے ایک مطلوب فوت ہو گیا، وَهُوَ طَلَبُ كَوْنِهِ فِي الْوَقْتِ الْمُعَيَّنِ، وہ کون سا مطلوب تھا جو فوت ہو گیا؟ وہ مطلب یہ تھا کہ بابا اس کو وقت معین میں انجام دینا ہے۔ وَأَمَّا الطَّلَبُ بِذَاتِ الْفِعْلِ، لیکن بذات خود فعل کی نسبت سے طلب، فَبَاقٍ عَلَى حَالِهِ، وہ اپنی حالت پر کیا ہے؟ باقی ہے۔ وَلِذَا ذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى التَّفْسِيرِ الْمَذْكُورِ، اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ بعض حضرات اوپر والی تفصیل کی طرف گئے ہیں، بے اعتبار، اس اعتبار سے کہ ان المستفاد من دلیل التوقیت فی المتصل وحدۃ المطلوب، وہ کہتے ہیں کہ آغا وہ جو دلیل موقت ہے، واجب موقت کے لیے جو دلیل ہے، اگر متصل کی صورت میں ہے تو وحدت مطلوب سمجھ میں آ رہا ہے۔ فَيَحْتَاجُ الْقَضَاءُ إِلَىٰ أَمْرٍ جَدِيدٍ، اس صورت میں قضا امر جدید کے لیے ہے، قضا کے لیے امر جدید چاہیے۔ والمستفاد فی المنفصل، پہلے مستفاد پر عطف ہے، اور دلیل منفصل والی صورت میں جو مستفاد ہے، جو سمجھ میں آتا ہے، وہ کیا ہے؟ تعدد المطلوب، فلا یحتاج القضاء الی امر جدید، خب اس صورت میں پھر قضا کے لیے امر جدید کی ضرورت نہیں ہے۔ وَيَكُونُ تَابِعًا لِلْأَدَاءِ، آغا مظفر خدا آپ پر رحمت کرے، آپ کی نظر کیا ہے؟ وَالْمُخْتَارُ هُوَ الْقَوْلُ الثَّانِي، مختار دلیل قول دوم ہے، یعنی تابع نہیں ہے۔ وَهُوَ عَدَمُ التَّبَعِيَّةِ مُطْلَقًا، قضا تابع ادا نہیں ہے مطلقاً، چاہے دلیل متصل ہو یا منفصل ہو، فرق ہی نمی کنے۔ کیوں؟ فرماتے اس لیے کہ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنَ التَّقْیِیدِ ان القید رکن فی المطلوب، آگا جو تقیید سے ظاہر ہو رہا ہے، سم یوم الجمعہ، فرماتے اس تقیید سے جو ظاہر آ رہا ہے، ظاہر ہو رہا ہے وہ یہ کہ قید خود مطلوب کے اندر دخالت رکھتی ہے، اس کا رکن ہے، جز ہے مطلوب کے لیے، اگر یہ قید نہیں ہے تو مطلوب بھی نہیں ہے۔ فَإِذَا قَالَ مَثَلًا سُمْ يَوْمَ الْجُمْعَةِ فَلَا يُفْهَمُ مِنْهُ إِلَّا مَطْلُوبٌ وَاحِدٌ، فرماتے اس دلیل سے نہیں سمجھ میں آتا مگر مطلوب واحد، لِغَرَضٍ وَاحِدٍ، وہ کیا ہے؟ وَهُوَ خُصُوصُ صَوْمِ هَذَا الْيَوْمِ، اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ مطلوب شارع یہ ہے کہ خصوصیت سے آج کا روزہ، آج کے دن کا روزہ واجب ہے، یہ سمجھ میں آ رہا ہے۔ لا ان الصوم بذاتہ مطلوب وَكَوْنَهُ فِي يَوْمِ الْجُمْعَةِ مَطْلُوبًا آخر، یا مطلوب آخر، پھر اس صورت میں پڑھیں وَكَوْنَهُ جدا گانا، نہ کہ مقصود یہ ہے کہ روزہ بذات خود مطلوب ہے اور اس کا جمعے کے دن واقع ہونا مطلوب آخر ہے، یہ نہیں سمجھ میں آتا۔ تقیید سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ قید خود مطلوب کے لیے رکن رکین کی حیثیت رکھتی ہے۔ الحق والانصاف ایسے ہی ہے، مگر یہ کہ دلیل خارج سے پتہ چلے۔ اما یہ تو ہو گیا دلیل متصل میں، وَأَمَّا فِي مَوْرِدِ دلیل التوقیت المنفصل، دلیل توقیت کے المنفصل، یہ دلیل کی صفت ہے نہ کہ توقیت کی۔ اما اس دلیل توقیت کے مورد میں کہ جو دلیل منفصل ہے، کما اذا قال سم ثم قال مثلا اجعل صومک یوم الجمعہ، پہلے سم ایک میں ہے اور اجعل صومک یوم الجمعہ دوسرے دلیل منفصل میں، جدا میں، فَأَيْضًا كَذَلِكَ، جیسے متصل میں یہ سمجھ میں آ رہا تھا منفصل میں بھی ایسے ہی ہے۔ کیوں؟ فرماتے مطلق اور مقید کے باب میں بیان کریں گے کہ اگر ایک دلیل مطلق ہو اور بعد میں دلیل مقید آ جائے، قید آ جائے،
تو قید اس نقطے کو بیان کرتا ہے کہ مطلوب جدی مولا یہ شیء مقید ہے، مطلوب واقعی یہ شیء مقید ہے۔ انشاءاللہ عام و خاص کے بحث میں اور اطلاق و تقیید کے بحث میں اس نقطے کی وضاحت آئے گی کہ اگر پہلے دلیل عام آئے بعد میں خاص آئے، یا پہلے دلیل مطلق ہو بعد میں مقید ہو، تو مقید اس نقطے کو بیان کرتا ہے کہ مطلوب جدی مولا یہ واجب مقید ہے۔ تو بہرحال پھر وہاں پر بحث کریں گے، اگر مطلوب جدی مولا وہی مقید ہے تو پہلے مرحلے میں ہی قید کو کیوں نہیں بیان کیا، اصلاً قید کو دلیل منفصل کے طور پر کیوں ذکر کیا؟ یہ انشاءاللہ بحث ہم عام و خاص اور مطلق و مقید میں تفصیلاً بیان کریں گے۔ نظراً الی ان ھذا من باب المطلق والمقید، خوب یہ مطلق و مقید کے باب سے ہے۔ فیجب فیہ حمل المطلق علی المقید، کہ یہاں پر پھر واجب ہو جاتا ہے کہ مطلق کو آپ مقید پر حمل کریں یعنی کیا؟ یعنی یہ وَمَعْنَى حَمْلِ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ هُوَ تَقْیِیدُ اصل المطلوب الاول بالقید۔ مطلق کو مقید پر حمل کرنے کا معنی یہ ہے کہ جو مطلوب اول آپ کا ہے اس کو خود قید کے ساتھ مقید کرتے ہیں۔ فَيَكْشِفُ ذَلِكَ التَّقْیِیدُ، وہ تقیید کاشف ہوتی ہے، روشن کرتی ہے، ان المراد بالمطلق واقعا من اول الامر خصوص المقید، کہ جس کو میں نے عرض کیا کہ قید آ کر مراد جدی متکلم کو روشن کر رہی ہے، اس نقطے کو بیان کرتی ہے کہ بابا مراد مطلق سے واقع اور نفس الامر میں آغاز سے ہی مقید تھا، لیکن اعلیٰ بعض مسالے کی بنا پر شارع نے مخصصات کو تدریجاً ذکر کیا ہے، مقیدات کو تدریجاً ذکر کیا ہے۔ خدا تا ایک فلسفہ یہ بھی ہے کہ شریعت کا تدریجی ہونا بھی اس چیز کا باعث بنتا ہے کہ جو مخصصات اور مقیدات ہیں اس کو منفصل شکل میں لایا جائے، کہ بہرحال تفصیل بات عام و خاص کے بحث میں۔ فَيُصْبِحُ الدَّلِيلَانِ بِمُقْتَضَى الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا دَلِيلًا وَاحِدًا، تو فرماتے ہیں کہ اس جمع کے اعتبار سے، کہ یہ جمع عرفی کہلاتا ہے، جیسا کہ موجز میں بھی ہم بیان کر چکے ہیں، اس صورت میں یہ دونوں دلیل واحد ہو جاتی ہے۔ إِلَّا أَنَّ الْمُقَيَّدَ مَطْلُوبٌ آخر غیر المطلق، ابے بخشید لا 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 الا نا لا ان المقید مطلوب آخر غیر المطلق، نہیں ان کے مقصد یہ ہے کہ مقید ایک اور مطلوب ہے مطلق کے علاوہ، نہ وہی مطلوب واقعی حقیقت میں یہی مقید ہے۔ وَإِلَّا كَانَ مَعْنَى ذَلِكَ بَقَاءُ الْمُطْلَقِ عَلَى إِطْلَاقِهِ، اگر آپ ایسے حمل نہیں کریں گے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ مطلق اپنے اطلاق پر باقی ہے۔ فَلَمْ يَكُنْ حَمْلًا، پھر تو مطلق کو مقید پر حمل نہیں کیا گیا۔ وَلَمْ يَكُنْ جَمْعًا بَيْنَ الدَّلِيلَيْنِ، پھر دونوں دلیلوں کے درمیان جمع نہیں ہو پائے گا، کہ انشاءاللہ ہم لوگ تعارض و تراجی کے بحث میں بھی ذکر کریں گے، مطلق و مقید میں بھی ذکر کیا ہے، اور موجز میں تو آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں پہلے۔ بل یکون اخذا بالدلیلین، اگر آپ مطلق کو بے اطلاق ہی لیتے ہیں اور مقید کے بارے میں کہتے ہیں اس میں مطلوب ثانی ہے، پھر تو آپ نے مطلق کو مقید پر حمل نہیں کیا، بلکہ دونوں دلیلوں کو جدا گانا طریقے سے لیا۔ خوب نعم سے استدراک کر رہے ہیں آغا مظفر، کانو ایک طرح کا استثناء ہے۔ بھائی اب تک ہم نے بیان کیا کہ ظاہر قید یہ ہے، ظاہر تقیید یہ ہے کہ قید رکن ہے مطلوب کا، مگر یہ کہ قرینہ خارجی آ جائے، قرینہ خارجی آ جائے، اس قرینہ خارجی کو بیان کریں کیسے؟ مثلا قرینہ خارجی آ جاتا ہے کہ شارع جو دلیل منفصل میں ہے اس کو تمکن کے ساتھ مقید کرے، مثلا ایسے کہے، پہلے کہتا ہے سم، بعد میں جو دلیل منفصل ہے اس میں یوں لاتا ہے اجعل صومک یوم الجمعۃ ان تمکنت، اگر ہو سکے تو اس کو جمعے کے دن رکھنا۔ خود یہ خود بیان کرا ہے کہ نہ، یہاں پر دو مطلوب ہے، ایک مطلوب روزہ رکھنا ہے، اور دوسرا یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ممکن ہو، اگر تمکن ہو، اگر جمعے کے دن رکھ سکتے ہو تو جمعے کے دن رکھنا۔
یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر جمعے کے دن نہیں رکھ پاتے تو پھر دوسرے دن میں رکھنا. یہ قرینے خارجی سے پتہ چلا. پھر محل لباس سے نکل جائیں گے. محل لباس وہاں پر ہے جہاں پر کوئی قرینہ نہ ہو. نام یمکنو ان یفرض وان کان ھذا فرضا بعید الوقوع فی الشریعہ. اگرچہ یہ خالی فرض ہے، بہت ہی بعید ہے کہ شریعت میں اس طریقے سے ہوا ہو، نہیں ہوا ہے ایسے شریعت میں، خالی فرض ہے لیکن بہرحال فرض تو ہے. ان یکون دلیل التوقیت کہ المنفصل دلیل التوقیت کہ المنفصل، توقیت کا جو دلیل ہے اور وہ دلیل بھی جو دلیل منفصل ہے، مقیداً بالتمکن ہے، تمکن کے ساتھ مقید ہو. کأن یقول فی المثال، مثال کے طور پر یوں ہو، اجعل صومک یوم الجمعۃ ان تمکنت، ایسے ہو. او کان دلیل التوقیت لیس فیہ اطلاق کہ یؤم صورت التمکن وعدم، فإنه فی ھذا الفرض يمكن التمسک باطلاق دلیل الواجب لاثبات وجوب الفعل خارج الوقت. اس نقطے کو ذرا سمجھے، یہ بھی دوسرے قرینے کو ذکر کریں. ایک مرتبہ شارع آ کر کہتے اگر تمہارے لیے ممکن ہے، ایک مرتبہ ایسے ہے. دوسری مرتبہ وہ جو دلیل مطلق ہے اس کے اطلاق سے تمسک لیا جائے. اس کے اطلاق کو آپ کہیں کہ بابا اس کا اطلاق اپنی جگہ پر باقی ہے، اس کے اطلاق سے آپ تمسک کریں. اور دلیل منفصل سے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ مطلق ہے، یعنی شامل ہے تقیید بالوقت کو، اس کو بھی شامل ہے نا، وہ نہیں سمجھ میں آ رہا آپ کو. تو ایسی صورت میں ہو سکتا ہے بھلے. او کان دلیل التوقیت لیس فیہ اطلاق، یا دوسرا کرنا یہ کہ جو دلیل توقیت ہے اجعل صومک یوم الجمعہ، اس کے اندر اطلاق نہیں پایا جاتا کہ جو شامل ہو تمکن اور عدم تمکن دونوں صورتوں کو، نہ اس کے اندر اطلاق نہیں پایا جاتا. وصورت التمکن ہی القدر المتیقن منہ، صورت تمکن ہی اس سے قدر متیقن ہے. فَإِنَّهُ مثلا دیکھ نقطہ سمجھ رہے ہیں، یہ نقطہ عام ہے بہت زیادہ، عبارت میں فنی نقطہ یہی ہے بھائی. اس سے قدر متیقن یہ ہے کہ فقط اور فقط جو دلیل منفصل ہے وہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ بابا جب انسان متمکن ہے اسی صورت میں اس نے کیا ہے، اس کو اس وقت کے اندر انجام دینا ہے. اما اگر تمکن نہ ہو دوسری صورت میں بھی آیا وہ واجب ہوگا یا واجب نہیں ہوگا، یہ دلیل کا اطلاق اس کی طرف ناظر ہی نہیں ہے. درست ہے. فَإِنَّهُ فِي هَذَا الْفَرْضِ، ایسی صورت میں ممکن ہو جائے گا کیا، التمسک بِاطلاق دلیل الواجب، وہ جو سم کے اندر اطلاق تھا آپ اس کے اطلاق سے تمسک کر سکتے ہیں. لِإِثْبَاتِ وُجُوبِ الْفِعْلِ خارج الوقت. آپ کو شک ہو رہا ہے بھائی جو آپ کا دلیل منفصل ہے اس دلیل منفصل کے اندر اطلاق نہیں پایا جاتا کہ تمکن اور عدم تمکن دونوں صورتوں کو لے، یہ نہیں ہے. جب یہ نہیں ہے قدر متیقن فقط اس میں یہ ہے کہ یوم الجمعہ، جمعے کے دن میں قدر متیقن یہ ہے کہ یہ تمکن کی صورت میں ہے. اما عدم تمکن کو بھی شامل ہے، خوب یہ دیکھے اس کے اندر اطلاق نہیں ہے. تو اب یہاں پر شک کر رہے ہیں، خوب شک کر رہے ہیں تو کیا کریں گے آپ، سم جو دلیل مطلق تھا اس کے اطلاق کے ساتھ تمسک کریں گے. خوب معاف کیجئے گا یہاں پر کیا ہے، ہماری زبان ابھی اتنی کھلی ہوئی نہیں ہے اور آپ کے ذہن میں بھی دلیل منفصل کے اجمال والی صورتیں ذہن میں نہیں ہے، لہذا یہ بس یہاں پر عبارت کا ٹکڑا تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہوگا، وگرنہ بہت ہی آسان مطلب ہے. ہمارے پاس دو اطلاق ہے، یعنی ہمارے پاس دو دلیلیں ہیں. ایک دلیل مطلق جو کہہ رہی ہے سم، دوسری دلیل منفصل اجعل صومک یوم الجمعہ. اب سم کے اندر اطلاق پایا جاتا ہے یوم جمعہ اور غیر یوم جمعہ کی نسبت سے، جبکہ جو دلیل منفصل ہے یعنی اجعل صومک یوم الجمعہ اس کے اندر اطلاق نہیں ہے کہ صورت تمکن اور عدم صورت تمکن کو لے.
بلکہ اس کے اندر قدر متیقن کیا ہے؟ صورت تمکن ہے۔ اب ایسی صورت میں جب وقت کے اندر میں نے انجام نہیں دیا، مجھے شک ہو رہا ہے میں کیا کروں، تو یہاں پر ہم سم جو دلیل مطلق ہے اس کے اطلاق سے تمسک کریں گے۔ خب اس سے زیادہ یہاں پر توضیح دینا مشکل ہے۔ فَإِنَّهُ فِي هَذَا الْفَرْضِ يُمْكِنُ التَّمَسُّكُ بِإِطْلَاقِ الدَّلِيلِ الْوَاجِبِ لِإِثْبَاتِ وُجُوبِ الْفِعْلِ خارج الوقت۔ فرماتے اس صورت میں ممکن ہے کہ ہم دلیل واجب کے اطلاق سے تمسک کریں اس بات کے لیے کہ فعل کے وجوب کو خارج از وقت بھی ثابت کریں، وہ تو مطلق تھا، کیونکہ لِأَنَّ دَلِيلَ التَّقْيِيدِ غَيْرُ صَالِحٍ لِتَقْیید اطلاق الدلیل الواجب الا فی صورت تمکن، اس لیے کہ جو دلیل تقیید ہے یا دلیل توقیت ہے اس میں صلاحیت نہیں ہے کہ دلیل واجب کے اطلاق کو مقید کرے مگر صورت تمکن میں منفصل جو دلیل واجب کا اطلاق ہے اس کو فقط صورت تمکن میں مقید کر سکتا ہے، اما غیر تمکن کی صورت میں اس کو مقید نہیں کر پاتا بیچارہ۔ وَمَعَ الْإِضْطِرَارِ إِلَىٰ تَرْكِ الْفِعْلِ، اور پھر آپ کیا کریں گے جب اضطرار ہو جائے گا تو اس صورت میں وَمَعَ الْإِضْطِرَارِ إِلَىٰ تَرْكِ الْفِعْلِ فِي الْوَقْتِ يَبْقَىٰ دَلِيلُ الْوَاجِبِ عَلَىٰ إِطْلَاقِهِ، اور جب وقت کے اندر آپ کے لیے مجبوری تھی کہ فعل کو ترک کر دیں تو اب ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ آیا دلیل منفصل آئے گا یا نہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ دلیل منفصل اس شق کو شامل ہی نہیں تھا، جب اس شق کو شامل ہی نہیں تھا تو اس صورت میں آپ کہیں گے کہ جو دلیل واجب ہے اس کے اطلاق کو آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنی جگہ پر باقی ہے اور اسی کے ساتھ تمسک کریں گے۔ خب یہ عبارت کا ٹکڑا الحق والانصاف مشکل ہے تھوڑا سا، اصول فقہ میں کوئی جگہ ہے نا جہاں پر واقع نا الحق والانصاف مردانگی چاہیے سمجھنے کے لیے، باقی تو مطالب آسان ہے۔ اس مطلب کو اچھے طریقے سے سمجھے، مطلب کی نزاکت کی وجہ سے ایک مرتبہ پھر تکرار کر رہا ہوں۔ دیکھیں مطلق اور مقید کا جو اصول ہے، آپ کہتے ہیں کہ مقید کے ذریعے سے مطلق یعنی قید کے ذریعے سے تقید کے ذریعے سے مطلق کو آپ قید لگائیں گے، درست آگا۔ اب جس دائرے میں وہ قید محرز ہے اس دائرے میں اس مطلق سے تمسک کیا جائے گا، لیکن جس دائرے میں تقیید محرز نہیں ہے وہاں پر آپ مطلق کے اطلاق سے تمسک کریں گے۔ اصلاً بعد میں آپ کو بیان کریں گے کہ اطلاق اور تقیید منفصل لانے کا ایک فلسفہ یہ بھی ہے کہ جو مورد مشکوک ہو اس مورد مشکوک میں آپ اصل دلیل مطلق کے اطلاق سے استفادہ کر سکیں۔ تو اب اس مورد میں کہتے ہیں کہ مگر یہ کہ آپ کے پاس قرینہ ہو کہ وہ جو دلیل منفصل ہے وہ مطلق کو ایک صورت میں قید لگا رہی ہے، وہ کون سی صورت ہے؟ وہ صورت تمکن ہے، یہ میرے لیے محرز ہے۔ اما جو صورت غیر تمکن ہے آیا اس میں بھی یہ تقیید اس کے لیے قید ہے یا نہیں ہے؟ آپ کے لیے محرز نہیں ہے، مشکوک ہے۔ فرماتے ایسی صورت میں قید محرز نہیں ہوگی اور آپ کو چاہیے کہ آپ دلیل واجب کے اطلاق سے تمسک کریں۔ خب نقطۃ دقیقہ، وَهَذَا الْفَرْضُ هُوَ الَّذِي يَظْهَرُ مِنَ الْكِفَایَةِ، یہی وہ فرض ہے جو کفایہ سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔ لِشَیخِ اساتذتنا الآخوند، ہمارے اساتذہ کے استاذ، کیونکہ آغا مظفر کے استاد آغا نائنی، آش محمد حسین اصفہانی و کمپانی، کہ وہ لوگ شاگرد تھے مرحوم آخوند صاحب کفایہ کے، لہذا دادا استاد بنتے آغا مظفر کے مرحوم آخوند خراسانی۔ وَلَكِنَّهُ فَرْضٌ بَعِيدٌ جِدًّا، لیکن یہ بہت ہی بعید فرض آپ لے کر آئیں، نام کے بعد جو استثناء کریں اس کی طرف ناظر ہے۔ أَلَا أَنَّهُ مَعَ هَذَا الْفَرْضِ لَا يَصْدُقُ الْفَوْتُ وَلَا الْقَضَاءُ، کہ یہ الا وہی مع کے معنی میں۔ دوسرا اشکال یہ، اگر یہ صورت ثابت ہو جائے تو پھر اصلاً مع لباس خارج ہے۔ کیوں؟ اس صورت میں اس پر جو خارج وقت آپ انجام دے رہے ہیں اس پر فوت اور قضا کو اطلاق نہیں ہوگا۔
بل یکون وجوبہ خارج الوقت من نوع الادا، کیونکہ واجب موقت جو وقت کے اندر آپ پر واجب تھا وہ واجب موقت ابتدا سے ہی فقط صورت تمکن کے ساتھ تھا. اگر صورت تمکن نہ ہو تو وہ تو اصلا موقت نہیں تھا اس وقت کے ساتھ. اب جو آپ خارج وقت انجام دے رہے ہیں یہ قضا تھوڑی ہے. دقیق نکتہ ہے. بل یکون وجوب خارج الوقت من نوع الادا، کیونکہ موقت فقط مقید تھا کس کے ساتھ؟ صورت تمکن کے ساتھ. خلاصہ کلام عزیز من، بحث کا خلاصہ یہ ہوا کہ بھائی اگر ہم ہوں اور کوئی خاص دلیل نہ ہو تو اس صورت میں عرض یہ کریں گے کہ وحدت مطلوب ہے، قضا تابع ادا نہیں ہے، مگر یہ کہ ہمارے پاس دلیل آ جائے. اچھا، اس بحث کی ایک چھوٹی سی جم بندی، کیونکہ آج وقت زیادہ ہو گیا ہے، چھوٹی سی جم بندی آئندہ جلسے میں ذکر کر کے خوب دیگے بحث نواحی کو شروع کریں گے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.